30واں پارہ ہے سورۃ الغاشیہ، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعۃ وأکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا تذکرہ کر کے قیامت کے دن دو قسم کے لوگ اور ان کے احوال کو بیان فرمایا۔ جب قیامت قائم ہوگی کچھ لوگ ذلیل اور خوار ہوں گے اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، جن کو گرم پانی پلایا جائے گا، کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے اور وہ باغات کے اندر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ان کو بلند درجات والے باغات عطا فرمائیں گے، جنت عالیہ۔ تو جو باغات، وہ بلند باغات، اونچے باغات اپنے درجات کے اعتبار سے، اور جنت کے جو درجات ہے، ہر دو درجوں کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے، اور جنت کے 100 درجات ہے۔ اب جب ہر دو درجوں کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اب اس کے برابر فاصلے کے حوالے سے 100 درجات، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ سب سے آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو اس دنیا جتنی 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اب ہم ایک 5 مرلے پلاٹ کے لیے پریشان رہتے کہ کب میں مالک بن جاؤں گا، اور اللہ پاک اس ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، جس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جب آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اس پوری دنیا جیسی اللہ 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ اس کے اندر جو حالات ہے وہ بیان فرماتے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہتے ہوں گے، اور چشمے یوں بہتے ہوں گے کہ جنتی جس طرف چاہے گا تو اس طرف لے کر جائے گا۔ دنیا میں اگر گھر کے سامنے آپ کا نہر بہے اور چشمہ بہتا رہے تو آپ چاہے اپنے گھر کی طرف لے کر آنا چاہے، اور گھر اونچائی پہ تو اونچائی کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جنت کا ماحول ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں جنتی جس طرف اس کو لے کر جانا چاہے تو لے جا سکے گا۔ فیہا سرر مرفوعہ، پھر وہاں پر تخت، صوفے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ نشست بیٹھنے کے لیے بنائے گئے ہوں گے، اور نشست بلند نشست ہوں گے، جس طرح دنیا کے اندر کسی معزز مہمان کے لیے لوگ نشست بناتے، صوفہ رکھتے ہیں، تو وہ صوفہ اعلیٰ درجے کا اونچا صوفہ تاکہ لوگوں سے ممتاز نظر آ جائے۔ ایک بہت بڑی بادشاہت ہوگی، دنیا کا بادشاہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکے گا، جو ایک ادنا درجے کی جنتی کو اللہ جو کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، لوگ جب کسی کے لیے صوفہ لگاتے تو ساتھ گلاس بھی رکھتے ہیں، پانی بھی رکھتے ہیں، تو جنتیوں کے صوفوں کے ساتھ ساتھ، ان کے تختوں کے ساتھ ساتھ، نشستوں کے ساتھ ساتھ آب خورے، گلاس، پیالے پڑے ہوئے ہوں گے، جس میں جنتی شراب پیئیں گے، جس میں جنتی دودھ بھی پیئیں گے، جنتی پانی بھی پیئیں گے، مختلف قسم کے چشمے، کافور کے چشمے، سلسبیل کا چشمہ، مختلف قسم کے چشمے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بندہ جب بعض اوقات چاہے تو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ بھی موجود ہوگا، اور ایک تکیہ نہیں ہوگا، قطار لگی ہوں گے تکیوں کی، اور مختلف جگہوں پہ تکیے لگی، جہاں بیٹھنا چاہے وہاں بیٹھ سکے گا۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، آج دنیا کے اندر کسی کے اعزاز و اکرام میں لوگ قالین بچھاتے ہیں،
تو قالین بچھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ جل شانہ جنت میں جنتیوں کا اعزاز، اور یہاں تو اتنا تذکرہ کیا گیا کہ وہاں کے جو جنت کے اندر کی نعمتوں میں تکیوں کا، نشستوں کا اور ابخوروں کا اور قالین کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ دل بہلانے کے لیے اللہ ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے اللہ پاک عطا فرمائیں گے، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا، اور جو کھانے پینے کے برتن وہ سونے اور چاندی کے اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور خود ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، اصاغ من فضہ چاندی کے، کسی کو سونے کے پہنا دیے جائیں گے۔ اب اللہ جل شانہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا، تو یہ کامیاب انسان کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور کامیاب انسان کون ہوگا؟ جس نے دنیا کے اندر رب کو مان کے، رب کی مان کے زندگی گزاری، اور یہ اس کو حاصل ہوگا جو ان باتوں کا یقین رکھے گا کہ میں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ مجھ سے حساب لے گا۔ لیکن کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اس بات کو محال سمجھتے کہ میں مرنے کے بعد مٹی ہو جاؤں، ریزہ ریزہ ہو جاؤں، مجھے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں، 4 دلائل ذکر کر کے فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ قرآن عرب کے معاشرے میں اترا، اور عرب کے اندر اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، سواری کے لیے بہترین سواری وہ اونٹ کی سواری ہوتی تھی، کیونکہ اونٹ کے اندر کئی خصوصیات۔ اب اونٹ کو سواری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اس کے اونٹ سے کپڑے بھی بناتے تھے، اور اس طرح اس کے گوشت کو بھی کھاتے رہتے، اور بوجھ بھی لاتے رہتے۔ تو جب اللہ جل شانہ اونٹ جیسی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر، تو اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اور چونکہ عرب کے اندر یہ طاقتور اور مضبوط جانور، اس لیے اللہ نے ابل کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ جل شانہ اس سے پہلے بلند باغات، اونچے درجات والے باغات کا تذکرہ کر چکے، اور ساتھ اونٹ کا تذکرہ۔ اونٹ انسان کے وجود سے ہائی درجے کا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اونٹ پہ سوار کے لیے سواری کو آسان بنایا ہے کہ اونٹ اپنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے اور سوار اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں اللہ نے اونٹ پہ سواری کو آسان بنایا، حالانکہ وہ بلند درجے کا، اسی طرح اونچے درجات میں داخل ہونے کا اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ایمان اعمال کو ذریعہ بنا کے آسان بنا دیا ہے۔ تو تم ایمان اعمال صالحہ اپناؤ، وہ بلند درجات جنت کے اندر حاصل کر لو گے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، اونٹ پہ سوار ہو کر آسمان اور زمین کو نظر آتی رہتی ہے۔ تو جب اللہ نے آسمان جیسی مخلوق کو پیدا فرمایا اور بغیر ستون کے قائم کے رکھا ہوا ہے، اور آج تک کسی قسم کا دراڑ اس میں نہیں آ رہا، آسمان سے اللہ انسانوں کی روزی کو نازل فرماتے ہیں، پانی اللہ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، اسی پانی کے ذریعے اللہ پاک دانے کو اگاتے رہتے ہیں، اللہ پاک سبزیاں نکالتے، ترکاریاں نکالتے ہیں۔ تو جو اللہ آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ یہ دنیا کا انسان، کیونکہ عرب وہ پہاڑی ماحول، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، اس لیے قرآن کہتا ہے لوگوں تم پہاڑ کی طرف دیکھتے نہیں ہو، کس طرح مضبوط استقامت والے پہاڑ اللہ نے پیدا فرما دیے ہیں، اپنی جگہ سے ہلنے کا نام تک نہیں لیتے۔ تو جو اللہ اس مضبوط پہاڑ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ سے انسان کو دوبارہ موت کے بعد پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ آپ زمین کی طرف دیکھتے نہیں، اللہ نے زمین کو کیسے بچھا کے رکھا ہوا ہے۔ زمین کے اندر انسان کی تمام ضروریات کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کتنے معدنیات کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آج لوگ تیل پہ تیل نکالتے رہتے ہیں، اور اندر کتنے ذخائر اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پانی کا جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت
اللہ ایسے پوری فرماتے ہیں۔ بور کے بور لوگ کرتے رہتے ہیں، پانی نکالتے رہتے ہیں، اللہ پاک زمین سے انسان کی ضروریات کو تو جو اللہ اس زمین کو پیدا کرنے پر قادر، تو کیا وہ اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ چار بڑے دلائل اللہ نے اس بات پہ قائم کیے ہوئے ہیں کہ ایک تو اللہ جس طرح اس کائنات کے نظام میں یہ مخلوقات پیدا کرنے میں کسی شریک کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جیسے اللہ نے تن تنہا ان مخلوقات کو پیدا فرمایا تو تن تنہا ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور جیسے اللہ ان مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ سے انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان چار آیتوں سے ایک کامیاب انسان کے لیے چار صفات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر جفاکشی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ صفت ہے کہ اللہ جل شانہ کو یہ صفت عطا فرمائی کہ یہ چلتا رہے، چلتے کئی دن اگر اس کو پانی نہ ملے تو یہ کوئی ٹینشن نہیں لے، پریشان نہیں ہوتا، یہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ انسان کے اندر اس درجے جفاکشی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے آسمان بلندی پہ ہے، انسان کو اپنے مقاصد بلند رکھنے چاہیے، اعلیٰ درجے کے بندہ اپنے لیے گول اور آبجیکٹیوز رکھے اپنے سامنے، ہمت بلند رکھے، کہیں پستی کا شکار نہ ہو جائے، اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے۔ تو کامیاب اور اعلیٰ درجے کا انسان اپنا حوصلہ بلند رکھتا ہے۔ نمبر 3، یہ جو اللہ نے پہاڑ کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے پہاڑ اپنی مضبوطی میں انتہا تک پہنچے ہوتے ہیں، ایسے انسان کو بھی استقامت کے ساتھ ڈٹ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ جس بندے کے اندر استقامت نہیں ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں بن سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ نے زمین کے اندر عجیب صفت رکھی ہے، اس زمین کے اندر لوگ کیا کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ لوگ بیلچے لے کے کھدائی کرتے رہتے ہیں اور زمین کے اوپر پاؤں مارتے رہتے ہیں، لیکن زمین کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی ہے۔ ہل چلاتے رہتے ہیں زمین کے اندر، الٹا زمین اس کو دیتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ زمین کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ یہ چار صفات اللہ جس کو نصیب فرمائیں گے یہ کامیاب انسان بنے گا۔ جفاکشی اللہ جس کو نصیب فرما دے، بلند حوصلہ جس کو اللہ نصیب فرما دے، استقامت اللہ جس کو نصیب فرما دے، اور نمبر 4 عاجز اور انکساری اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ اس لیے اس سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذمہ داری کا احساس دلایا گیا دوبارہ کہ میرے نبی فذکر، آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری یہ ہے امت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، نصیحت کرنا۔ آپ نصیحت کیجئے اور آپ کا کام صرف نصیحت کرنے تک محدود ہے، نصیحت قبول کرنا یہ امت کا اپنا کام، ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر زبردستی کرنے والے نہیں ہے کہ خامخواہ کوئی اس بات کو قبول کر لے۔ یہ ہر بندہ اپنی سوچ و فکر سے کام لے گا، جو چاہے ہمارے بھیجے نصیحت نامے کو قبول کر لے، جو قبول کرے گا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا اور اعلیٰ درجے کی کامیابی ملے گی اس کو، جنت جیسی مبارک زندگی ہم اس کو عطا کریں گے۔ لیکن یاد رکھو الا من تولا وکفر، جو اس نصیحت نامے سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا اور کفر کا شیوہ اپنائے گا، انکار کے در پہ ہوگا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اور اس عذاب کا تذکرہ پچھلی صورت میں ہو گیا کہ پھر اللہ اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کریں گے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یہ جو اس نصیحت نامے سے گریز کرنے والا ہوگا یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان سب کا ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی نہیں بچ سکتا، سب ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ الیہ ترجعون، اس کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے، تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا ہمارے ذمے حساب ہے، ہم ان سے دنیا کی نعمتوں کا حساب لیں گے، ان کے اوقات کا حساب لیں گے، ان کی جوانی کا حساب لیں گے، ان کے علم کا حساب لیں گے، ان کے مال کا حساب لیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ سے جب یہ آیت پڑھتے تھے اس کے بعد فرماتے تھے
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. پڑھے میرے ساتھ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ آسان حساب والا معاملہ میرے ساتھ نصیب فرما دے. بس فرمایا آسان حساب کیا ہے کہ بندہ صرف حساب پہ پیش کیا جائے. بس اگر کسی بندے سے پوچھا گیا لما فعلتا لما عملتا، آپ نے یہ کیوں کیا، اگر یہ پوچھا گیا بس یہ انسان مبتلا ہو گیا عذاب میں. اسے فرمایا بس اللہ ہم سے پوچھے نہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. اللہ بغیر حساب و کتاب کے، حساب یسیر اللہ ہم سب کے ساتھ. اس لیے جس طرح میں نے بتایا کہ پچھلی صورت میں پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلی. اسی طرح اس آیت کے ثم ان علینا حسابہم پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. فیہا عین جاریہ، اور ان بلند درجات والے باغات کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرور مرفوعہ، اور اس میں بلند تخت اور صوفے ہوں گے، نشستیں ہوں گی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے، پیالے اور گلاس رکھے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور سب در سب قطاروں میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین بچھائے ہوئے ہوں گے. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کی پیدائش کی گئی. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف کیسے اٹھایا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ لوگ پہاڑ کی طرف دیکھتے نہیں کیسے نصب کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ لوگ زمین کی طرف دیکھتے نہیں کیسے یہ زمین بچھا دی گئی. فَذَكِّرْ، پس آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. الا من تولی وکفر، مگر جو شخص روگردانی کر چکا اور کفر کا شیوا اپنا چکا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پس اللہ اس کو بہت بڑا عذاب چکائیں گے. ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ہمارے ذمے ان سے حساب لینا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. صدق اللہ العظیم.